बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप किसी महफ़िल में गए हों तो आपकी ख्वाहिश होती है कि लोग आपको महसूस करें, आपको नोटिस करें और आपकी मौजूदगी का उनको एहसास हो। इसी तौर पे कभी कभी लड़कियां पूछती हैं और सोचती हैं कि ये लड़कियां जो रैंप पे वॉक करती हैं और कैट वॉक करती हैं या कभी कपड़ों का डिस्प्ले पे वो जाती हैं, तो ये इतनी अहम कैसे हो जाती हैं कि शो स्टॉपर बन जाती हैं, लाखों रुपए भी मिलते हैं, सबकी तवज्जो का मरकज़ भी बनती हैं। इनके उठने का, बैठने का, जो चलने का अंदाज़ है, वो कैसे सीखती हैं? याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर बहुत आसान लग रही होती हैं, लेकिन इनका ताल्लुक एक कॉन्शियस एफ़र्ट से होता है। जब भी आप किसी महफ़िल में जाएं, शादी में, ब्याह में, किसी तकरीब में, किसी दोस्तों के यहाँ, तो आज चंद चीज़ें ऐसी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की। मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी, मैंने लोगों को देखा और देखने के बाद उनको साथ साथ सोचा कि अगर इन चीज़ों को अगर नोटिस किया जाए, इख्तियार किया जाए और अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लिया जाए, तो ज़ाहिर है आपके अंदर भी वही खूबी, वही खूबसूरती और वही अदा आ सकती है। जितनी लड़कियां रैंप पे जाके वॉक करती हैं या उन्हें डिस्प्ले पे होना होता है, इनको बतौर ख़ास कुछ जेस्चर्स और पोस्चर सिखाए जाते हैं। ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से उनकी तनी हुई गर्दनें होती हैं जब वो मूव कर रही होती हैं, तो आपको हैरत होगी कि उनके इंस्ट्रक्टर उनके सर पे किताब रख कर उनको चलना सिखाते हैं, ताकि उन्हें अपना जो सर है, आमतौर पे आपने देखा होगा जिस बंदे का सर यूँ ढलका हुआ हो लड़के का या लड़की का बात करते हुए, तो क्या वो कभी जाज़िब हो सकती है, कभी आपकी तवज्जो का मरकज़ हो सकती है। जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो सबसे पहले दूसरे की निगाह को मुतवज्जो करता है। अगर आप झुके हुए शोल्डर के साथ खड़े हैं तो भी ज़ाहिर है आप बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करोगे। याद रखिएगा, आपके खड़े होने का अंदाज़, इवन अगर आपने हाथ यूं करके बांधे हुए हैं, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट होने की अलामत भी है और एहसास कमतरी की अलामत भी है। किसी भी तकरीब में किसी जगह जाके कैसे पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाना या सीने पे हाथ बांध के खड़े हो जाना, ये आपको गैर अहम बना देता है। आपका जो मुतवाज़न पोज़ है वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जिसको आपको बतौर ख़ास याद रखना चाहिए कि जिस वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं, कि अगर किसी की निगाह आप पे पड़े, आपकी आँखों पे, आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, आपके बालों पे, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका आई कांटेक्ट होगा। तो आई कांटेक्ट अगर आप करोगे और वो भी बहुत स्मूथली और बहुत स्माइलिंगली, तो समझिए कि फिर आप उसके लिए अहम हो गए। और अगर आपने आई कांटेक्ट से एहतराज़ किया, जैसे आंखों को चुरा लिया, दाएं तरफ देख लिया, बाएं तरफ देख लिया, उधर देखने से एहतराज़ किया, बाज़ दफ़ा होता है सामने वाली लड़की हो तो क्या जान थोड़ी निकल जाएगी, उसको स्टेयर ना कीजिए पर आई कांटेक्ट तो कीजिए, उसमें हल्का सा स्माइल लाइए, अगर सलाम कर सकते हो तो एक सलाम का जेस्चर दीजिए। ये दूसरी चीज़ होती है जो आपके खड़े होने के अंदाज के बाद, ये आई कांटेक्ट आपको दूसरों को मुतवज्जो करता है। तीसरा, लोग तब आपको याद रखते हैं और मुतवज्जो होते हैं अगर आपके साथ खड़े हैं और आपने शेक हैंड किया और बहुत उम्दगी के साथ किया, बड़ी मजबूती के साथ किया। चौथी चीज़ जो बहुत अहम है, वो अभी पिछले दिनों एक बच्ची का चैनल है और उसमें उसने 3 पाकिस्तान के मारूफ एंकर से इंटरव्यू किया। तो एक एंकर से पूछा कि आपने जियो में काम किया, समा में किया, एक्सप्रेस में किया, तो कुछ ऐसे लोगों का बताएंगे अपनी एंकर साथियों का कि जिनकी वजह से आप उनके साथ दोबारा काम न करना चाहें। तो एक एंकर ने कहा कि मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनके साथ काम करते हुए आई वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। उनके अंदर से स्मेल बहुत आती थी और हम कोशिश करते थे कि उसको बॉडी डोर भी दें, परफ्यूम भी देते थे, बहाने बहाने से रोल ऑन भी उसको देते थे, लेकिन वो भी ऐसी अल्लाह की बंदी थी कि पता नहीं इस्तेमाल क्यों नहीं करती थी। सो जब वो साथ खड़ी होती या बैठती तो बहुत अनकम्फर्टेबल होता। खातिन हज़रात, बॉडी डोर पे जब मैंने सबसे पहले बात की थी तो उस पर कई लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब ये समझिए कि इस आदत से वो इतने तंग थे। व्हेन ही वाज सेइंग ऑल दिस, तो उनके साथ जो दोनों उनके पुराने कोलीग और दोस्त बैठे हुए थे वो भी कहका लगा के हंसे। इसका मतलब है कि उन दोनों को भी इस तजर्बे से वो गुजरे थे और उनको वो याद था। आप सोचिए कि अगर आप घर से निकलते हुए अपने बॉडी डोर को नहीं रोकते, अगर आप ढंग से गुस्ल कर लें
تو بھی کم ہو جاتی ہے. جو جتنے باڈی کے باڈی فولڈز ہوتے ہیں، لائک چاہے بازوؤں کے ہوں، چاہے انڈر آرمز کے ہوں، چاہے یہ دونوں لیگز کے ہوں، جہاں جہاں باڈی فولڈ ہوتی ہے ان کو باڈی فولڈز کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ کو صبح نہاتے ہوئے بطور خاص صابن لگا لینا چاہیے. اور اس کے بعد جانے سے پہلے 2 حصے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو جو ڈیوڈرنٹ ہے وہ لگانا چاہیے، اپنے بازوؤں میں اور اپنی دونوں لیگز کے بیچ میں، چونکہ ساری اسمیل ان دونوں جگہوں سے کریٹ ہوتی ہے. پر یہ دیکھ لیجئے جتنا بھی مروت کی جگہ ہو، جب پروفیشنل جگہ پہ بیٹھے ہوں، کسی تقریب میں ہوں، اور اگر آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے ہمک نہیں ہے، یہ باڈی ایڈیور ہے، یہ اتنی انکمفرٹیبل کر دیتی ہے کہ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہوں آپ غیر اہم ہو جاتے ہو. چوتھی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے آپ کی موومنٹ. جب آپ تھوڑا سا موو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو سٹیپس لیتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. اس لمحے آپ نہ تو بطخ کی طرح چلیے اور نہ اتنے سست چلیے بالکل کاہلوں کی طرح کہ وہ آنکھوں کو برا لگتا ہے. انفیکٹ آپ کا جو قدم ہے یہ مضبوطی سے جمنا چاہیے، مضبوطی سے چلتے ہوئے. مضبوطی کب آتی ہے؟ جب آپ اندر سے پر اعتماد ہوتے. مانو اگر پوری تقریب میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کا واقف نہیں ہے تو بابا پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ پھر تو آپ کو زیادہ ٹارچ سے زیادہ شہزادوں کی طرح موو کرنا چاہیے. اور جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہے اپنے گھر سے سوچ کے آئے ہیں، وہاں لوگوں نے اس سے بھی بہت اچھے اور قیمتی پہنے ہوں، پر یہ کپڑے تو آپ کا چوائس ہے، آپ نے خود پسند کیا، تو اب ان کو اپنے وجود کا اپنے حصہ خود بنایا تو ان کی مضبوطی محسوس کریں. شکل آپ کی اپنی، آنکھیں آپ کی اپنی، جیسچرز آپ کے اپنے، پوسچرز آپ کے اپنے، چال آپ کی اپنی. اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو یا تو آپ داڑھی کو بار بار چھیڑیں گے یا یوں جا کے خارج کریں گے، جسم کے کسی اور حصے پہ کریں گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ چیزیں آپ کو غیر اہم بناتی ہیں، انڈر کانفیڈنٹ بناتی ہیں. اور یہ جو ڈر ہوتا ہے اس جگہ کھڑے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، یہ جگہ جگہ اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے کوئی جب پانی کا پریشر آتا ہے نا تو جو ویک جگہ ہوتی ہے وہاں سے لیک ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ یہ جو اندر جب ڈر بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے کسی انداز سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. بعض لوگ صوفے پہ نکڑ میں بیٹھیں گے سکڑ کے، ظاہر ہے اب ان کو کوئی کیوں توجہ دے گا. یاد رکھیے گا جب بھی کسی تقریب میں جہاں آگے کرسیاں بہت خوبصورت صوفے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہ کانفیڈنس کیوں نہیں آتا کہ وہاں جا کے بیٹھیں؟ اور وہاں جا کے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مت بیٹھیں، وہ اوور کانفیڈنس ہونا ہے. اور نہ بالکل پچک کے اور سکڑ کے جا کے بیٹھیں، وہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے. بہت سلیقے سے لوگوں کو آپ جب بھی کسی جگہ جاتے ہو تو لوگوں کو دیکھا کریں. اس میں VIP لوگ ہوتے ہیں، بہت انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں، مالی طور پہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. ذرا تھوڑا سا واچ کیا کریں کہ یہ لوگ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، موو کیسے کرتے ہیں. ان کی جون سی ادا آپ کو اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجئے، ان کی جون سی بات آپ کو اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دیے. نہیں یار، اٹس ناٹ گڈ. میں نے تو بہت دفعہ یہ نوٹ کیا کہ کھانا کھاتے ہوئے جب فرسٹ ٹائم آپ کسی بڑی محفل میں کھاتے ہیں اور وہاں سب لوگ چھری کانٹے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں کھانا آتا، تو بابا وہاں بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اس سے کہتے ہیں نا، آپ ہلکا سا آنکھ بچا کے دیکھیں کون کیسے کاٹ رہا ہے، اس کی چھری کے ساتھ میں ہے، کانٹا کے ساتھ میں ہے، چمچ کے ساتھ میں ہے، اور کس طریقے سے وہ لے رہا ہے. ذرا آپ لیٹ ہو جائیں گے، ان کو پہلے لینے دیں اور وہیں سے دیکھ کے آپ آرام سے اسی پیٹرن کو اختیار کر لیجئے. سویٹ ڈش کھاتے ہوئے بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں میں پہلے کاٹوں کہ دوسرا. اچھا، لوگ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. آپ جیسے کئی اور بھی ہوتے ہیں جو انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پوری کمیونٹی ہوتی ہے جو ڈری ہوئی، سہمی ہوئی. انہیں لگتا ہے کہ سب لوگوں کی عزت ہے، سب لوگوں کی شان ہے، ہم ان میں سے وہ جو کمتری اور کمتر لوگ ہیں. آپ کمتر نہیں ہو، رب نے آپ کو پیارا بنایا، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو علم دیا، فہم دی، اور جس بندے نے یا جس خاندان نے آپ کو بلایا ظاہر اس نے بھی تو اہم سمجھا. اب آگے اپنے آپ کو کیری کرنے کا مسئلہ ہے، تو کیری تو آپ نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے. یہ آپ کے بجی آ کے آپ کی گردن سیدھی نہیں کریں گے. آپ کے دوستوں کو بھی کبھی کبھی دھیان دینا چاہیے. اگر آپ کو گردن یوں پھینک کے اس طرح کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی عادت بن جائے تو آپ کے گھر والوں کو، دوستوں کو بالکل فوری طور پہ آپ کو سمجھانا چاہیے، متنبع کرنا چاہیے. اسی طور پہ اگر آپ کا جسم آپ چھوڑ کے، ڈھیلا ہو کے، جھک کے چلنے کے عادی ہیں تو بھی میں تو خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ بچیاں، ان کو بھی اپنے آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. بالکل سر نیچے جھکا کے اور کندھے نیچے کر کے یہ چلنا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. یعنی آپ کو
ایک توازن خود سیکھنا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا جسم نہیں دکھاتے پھر بھی ایک بہتر پوز کے ساتھ اور بہتر پوزیشن اور پوسچر کے ساتھ وہ موو کرتے ہیں۔ خاتون حضرات، آخری بات، کسی بھی تقریب میں آپ نے اہم ہونا ہے، مرکز نگاہ بننا ہے، تو کبھی اپنی انگوٹھی کو مت چھیڑیے۔ آپ اس کو گھمائیں گے تو یہ آپ اندر سے آپ کا ڈر کا یا ایک بے چینی کا اظہار ہوگا۔ کبھی اپنے ناخن کو چبانے کی کوشش بھی نہ کیجیے، کبھی ہاتھ پہ بار بار خارج کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے۔ آپ کو یاد ہو پاکستان کے ایک وزیر اعظم امریکی صدر کے پاس بیٹھے مسلسل اپنی انگوٹھی یوں گھما رہے تھے۔ اب جتنے لوگوں نے وہ تصویریں بنائیں تو ظاہر ہے وہ کسی کو پسند نہیں آئی۔ اسی طور پہ ایک اور وزیر اعظم تھے جو پچھلے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھے تو ہی واز ناٹ کانفیڈنٹ، وہ چٹے لے کے پڑھ کے اس سے بات کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہونا اور ساتھ آپ کا اپنے ملک کا وزیر اعظم ہونا، وہ جو موومنٹ ہے، آپ پریزیڈنٹ بھی رہے آپ وزیر اعظم بھی رہے، پر آپ کی وہ کمزوری آپ کے لیے ایک داغ بن گئی، آپ کے لیے ایک تانا بن گئی۔ اسی طور پہ جب ہم چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر ہم غیر اہم ہو جاتے ہیں، لوگ ہم کو نوٹس نہیں کرتے۔ بچہ ہو یا بڑا، سبھی چاہتے ہیں کہ وہ نوٹس ہوں۔ تو نوٹس ہونے کے لیے جو آج چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو یاد رکھیے۔ نوٹس ہونے کے لیے ان ساری چیزوں کو یاد رکھیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، تاکہ آپ کا طرز عمل، آپ کے جسچر، آپ کے پوسچر، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا شیک ہینڈ اور خود اپنے وجود کو لے کے ایک اعتماد اور اعتبار، لوگ آپ کو دیکھیں تو انہیں آپ کو دیکھنا اچھا لگے، وہ مسکراہٹ سے آپ کا استقبال کریں اور ان کی یادوں میں آپ محفوظ بھی رہیں اور مامون بھی رہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔